اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبنبيك رؤوف رحيم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقائے دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عدم سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ کے فضل اور احسان سے ہم نے گزشتہ مجلس میں 49 تک کی آیات سورہ بقرہ کی مکمل کر لی تھیں۔ آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 50 اور 51 کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے پھر ہمیں ایک مرتبہ یہ توفیق دی کہ ہم اس کی کتاب مبین کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور ان آیات کو سمجھ کر ان کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ بیسیکلی ہم نے پچھلی نشست میں جو آیات پڑھی تھیں اور جن کی تفسیر کی تھی اس میں بیسیکلی جو ایک تھیم تھا وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح یہ کائنات پیدا کی، جس طرح انسانوں کے لیے تمام چیزیں پیدا کی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض، اور پھر آسمانوں میں زمینوں میں جو بھی یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے یعنی آسمان بنایا، زمین بنائی، چاند بنائے، ستارے بنائے، پہاڑ بنائے، تو یہ ساری نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی۔ اور پھر انسانی زندگی جو ہے اس کی ایک زندگی دنیاوی زندگی ہے، دوسری انسان کی اخروی زندگی ہے۔ جس طرح رب کائنات نے ایک دنیا کی زندگی بنائی جہاں میں ایک وقت تک رہنا ہے اور پھر آخرت میں جنت اور جہنم بنائے، تو بیسیکلی پچھلی آیات میں جزا اور سزا کا تصور تھا۔ رب کائنات نے یہ ساری نعمتیں انسان کو عطا کرنے کے بعد یہاں یعنی یہ بتایا کہ رب کائنات بڑا عدل و انصاف کرنے والا ہے، وہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی، وہاں کوئی اپنا زور نہیں استعمال کر سکتا۔ رب کائنات جو ہے وہ ایسا عدل کرتا ہے اور ایسا انصاف کرتا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اسی لیے اس کو مالک یوم الدین کہتے ہیں۔ اور اس دن ہر بندے کے ساتھ انصاف ہوگا، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، وہاں کسی کے یعنی بات نہیں سنی جائے گی، وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس آدمی نے جرم کیا تھا تو اس جرم کی پاداش میں مجھے سزا دے دی جائے۔ تو یا یہ ہوتا ہے کہ کسی کو زبردستی چھڑوا لیا جاتا ہے، تو وہاں یہ بھی کام نہیں چلے گا۔ پھر آگے بنی اسرائیل کو ایک اور نعمت رب کائنات نے یاد دلائی کہ وہ نعمت بھی میری یاد کرو جب تمہیں آل فرعون جو تھے تمہارے بچوں کو وہ ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، پھر میں نے تمہارے اوپر ایک کرم کیا اور وہ تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ اب آج کی آیات کی پہلے ہم تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان کے ترجمے اور تشریح اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ
العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق اللہ العظیم۔ اب دیکھیں کہ یہاں پھر رب کائنات اپنی ایک اور نعمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہاری وجہ سے دریا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ڈبو دیا ہم نے فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی جب شک کر دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، پھر ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا تم کو اور غرق کر دیا متعلقین فرعون کو، یعنی فرعون آل فرعون کو، اور تم اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ یہاں جو باہر کا لفظ ہے اس سے مراد سمندر ہے، اور مراد اس سے بحرہ کلزم ہے، جسے بحرہ احمر بھی کہتے ہیں، بحر احمر۔ مصر اس کے ذریعے سینا اور شام سے ملتا ہے۔ بنی اسرائیل نے اس کو عبور کر کے جزیرہ نمائے سینا میں قدم رکھا تھا، اور فرعون اور اہل مصر کی غلامی سے نجات حاصل کی تھی۔ فرقنا بکم البحر، تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا۔ اس جملہ میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب بنی اسرائیل بحرہ کلزم کو عبور کرنے لگے تو سمندر میں ان کے لیے راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں معجزہ کے طور پر اسے عبور کرنے کے لیے زمین خشک ہو گئی۔ مفسرین کے مطابق یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1447 برس قبل کا ہے، اور انتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے۔ اور مورخین نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ واقعہ تقریباً 1447 برس قبل کا ہے۔ بنی اسرائیل کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے اپنے اس قدر بڑے ظالم جابر دشمن کو انتہائی ذلت اور رسوائی کی موت مرنے کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب بنی اسرائیل مصر کے ظالم بادشاہوں کی سختیاں کئی سال تک سہتے رہے۔ آخر انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں مصر کو چھوڑ کر اپنے آبائی وطن شام و فلسطین کو چل دیں۔ چونکہ مصری حکومت انہیں اس بات کی اجازت دینے پر رضامند نہ تھی، اس لیے انہوں نے سفر آخرت رات کو اختیار کیا۔ اندھیری رات، گھروں کو چھوڑنے کا غم، مصری حکومت کا پیچھا کرنے کا خوف، یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ انہیں خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ پریشانی کی حالت میں راستہ بھول گئے۔ ادھر فرعون کو خبر ہو گئی اور وہ بھی اپنے لشکر کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اب یہاں بنی اسرائیل بے آسرا تھے، بے بس تھے، بے یار و مددگار تھے۔ سامنے مشرق کی طرف سمندر تھا، پیچھے غضب میں بھرا ہوا مصری لشکر۔ بنی اسرائیل اپنے آپ کو اس طرح گرا ہوا پا کر سخت پریشان ہو گئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی جو ہے وہ سمندر میں ماری، سمندر پھٹ گیا اور خشک زمین نکل آئی۔ اسرائیلیوں کا قافلہ پار نکل گیا۔ اتنے میں فرعونی لشکر بھی آ کر اس میں داخل ہوا اور خشک راستہ پا کر اس میں اترا، لیکن ابھی درمیان میں ہی تھا کہ پانی آپس میں مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس کے بیچ میں غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے اپنے دشمن کا اس بے بسی میں غرق ہونے کا تماشا اپنی آنکھوں میں دیکھا، اور اس آیہ مبارکہ میں اسی قصہ کی طرف اشارہ ہے۔ پھر دوسری آیہ کریمہ میں بچھڑے کی پوجا کے متعلق ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور وہ زمانہ بھی یاد کرو جب کہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ سے لیلتاً 40 لیلتاً 40 رات کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم لوگوں نے تجویز کر لیا گوسالہ کو موسیٰ کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی۔ یعنی اور اذ، جب وعدنا ہم نے موسیٰ وعدہ کیا موسیٰ
40 لیلتن رات ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا اجلا بچڑا من سے بعد ہی اس کے بعد وانتم اور تم ظالمون ظالم و جمع یہ ظالمون. اب دیکھیں کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام آپ بہت بڑے جلیل القدر نبی تھے. اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ عبرانی لفظ ہے. بعض محققین نے کہا ہے کہ یہ مصری لفظ ہے جس کے معنی بچہ یا بیٹا کے ہیں. آپ کے والد گرامی کا نام عمران تھا. آپ کی بہن مریم اور بھائی ارون علیہ السلام تھے. یہ دونوں آپ سے بڑے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1500 سال یا 1300 سال قبل مسیح بیان کیا جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی. اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے وہ حالات بیان فرمائے جو بحیرہ کلزم سے پار اتر کر انہیں پیش آئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کر کے کو طور کے پاس پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ 40 دن کوہ طور پر عبادت کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حکم کی تعمیل میں کوہ طور میں عبادت کے لیے چلے گئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی غیر حاضری میں قوم کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کر گئے. ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں جو آزادی جو خود سری پیدا ہو گئی تھی وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بھی خدا پرستی کی طرف مائل نہ ہوئے. اور ایسے لگتا ہے کہ مصر والوں کی بت پرستی ابھی تک انہیں نہیں بھولی تھی اور اس کی سادہ لوہی اور کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک جو جادوگر تھا سامری اس نے سونے کا ایک بچڑا بنایا. جب اس میں ہوا چلتی تو اس بچڑے کے منہ سے کچھ آواز نکلتی اور اگرچہ وہ آواز جو تھی وہ بے معنی تھی لیکن ان لوگوں کے لیے یہ بڑی تعجب کی بات تھی کہ معمولی قسم کے کھلونے کے جانوروں سے بچے آوازیں نکال لیتے ہیں. صرف چند لوگوں کے سوا تمام اسرائیلی اس بچڑے کی پرستش کرنے لگے. حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ خدا پرستی کی طرف مائل نہ ہوئے. گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صرف 30 دن کی عدم موجودگی میں بھی وہ حق پر قائم نہ رہ سکے اور خدا کو چھوڑ کر بے جان اور بے حقیقت بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے اور ان کی یہ بہت بڑی کمزوری تھی. اب دیکھیں کہ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دریا کو حکم دیا جو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیان عائل ہو گیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تجھ پر اپنا عصا ماریں تو تجھ میں 12 راستے بن جانے چاہیے جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبائل الگ الگ گزر سکیں اور جب گزر جائیں تو ان کے تعاقب میں آنے والے قافلے پر یہ دریا کے 12 حصے پھر مل جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے قریب پہنچے تو یہ یاد نہ رہا کہ لاٹھی مارنے سے دریا میں راستے پیدا ہوں گے. اس پر ان کی قوم نے ان سے فریاد کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام آج ہم تو بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے, آج تو ہم پکڑے گئے, کیونکہ پیچھے فرعونی فوجوں کو آتا دیکھا اور سامنے دریا. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب کا وہ وعدہ یاد آیا, فوراً دریا پر اپنی لاٹھی مار دی. یہ وہ وقت تھا کہ بنی اسرائیل کے پچھلے حصوں سے فرعونی افواج کے اگلے حصے تقریباً مل چکے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضرب عصا سے دریا میں 12 راستے بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر گئے. فرعونی فوج جب ان کے تعاقب میں اس میں داخل ہوئی, دریا کے ان راستوں میں اپنے گھوڑے اور پیادے ڈال دیے تو دریا کے یہ مختلف راستے آپس میں مل گئے. بنی اسرائیل جب دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے تو دیکھا کہ ساری فوج دریا میں ہلاک ہو گئی
اور فرعون کی لاش کو موجوں نے کنارے پر پھینک دیا ہے۔ فرعونیوں کی ہلاکت کا یہ مشاہدہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے چلے۔ راستہ میں ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے بتوں کی عبادت و پرستش کر رہی تھی۔ بنی اسرائیل یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دیجئے جیسا کہ انہوں نے یہ معبود بنا رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تم کیسی عجیب قوم ہو کہ ایسی جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ یہ لوگ جو بتوں کی عبادت میں مشغول ہیں، ان کی عبادت برباد ہونے والی ہے۔ تم اپنے رب کے اتنے معجزات اور انعامات دیکھ چکے ہو، پھر بھی تمہارے اندر یہ جاہلانہ خیالات اور یہ رسوم نہیں بدلی۔ یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ایک اور مقام پر پہنچ کر ان سب کو ٹھہرا دیا اور فرمایا کہ تم سب یہیں ٹھہر جاؤ، میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں، 30 دن کے بعد واپس آؤں گا اور میرے پیچھے میرے بھائی ہارون علیہ السلام میرے نائب رہیں گے، ہر کام میں ان کی اطاعت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے رخصت ہو کر کوئی طور پر تشریف لے گئے۔ 30 دن کا مسلسل روزہ رکھا، مگر 30 دن رات کے مسلسل روزے سے جو ایک قسم کی بو جو منہ میں پیدا ہو جاتی ہے، یہ فکر ہوئی کہ اس بو کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شرف ہم کلامی نامناسب ہے۔ مسواک کر کے منہ صاف کر لیا۔ جب تجلی گاہ پر حاضر ہوئے تو رب کائنات کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تم نے افطار کیوں کر لیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میرے پروردگار، مجھے خیال ہوا کہ آپ سے ہم کلامی کے لیے منہ کی بو دور کر لوں۔ ارشاد ہوا، موسیٰ، کیا تمہیں خبر نہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو ہمارے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اب آپ لوٹ جائیے اور 10 دن مزید روزے رکھیے، پھر ہمارے پاس آئیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ یہ اس حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ ہے کہ لخلوف فم الصائم عند اللہ اطیب من ریح المسک، یعنی جو روزے دار کے منہ کی خوشبو ہے یا بدبو ہے وہ عنبر سے، مسک سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ اب دیکھیں کہ ادھر جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ آپ نے آپ کے ساتھ 30 دن کا وعدہ کیا تھا، 30 دن گزر گئے اور وہ واپس نہیں آئے، تو یہ بات ان کو ناگوار معلوم ہوئی اور وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اطاعت سے نکل گئے۔ اس قوم میں سامری نامی ایک شخص تھا جو گو پرست ذہنیت رکھتا تھا۔ اس سے ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کا ایک اثر دیکھا تھا، یعنی جہاں ان کا قدم پڑتا اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے۔ اس نے خاص اس جگہ سے ایک مشت خاک اٹھا لی اور اس کو ایک مصنوعی بچڑے کے منہ میں ڈال دیا جس میں کوئی روح نہ تھی، مگر اس خاک کے اثر سے اس میں حرکت اور آواز پیدا ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے فرمایا، واللہ وہ کوئی زندہ آواز نہ تھی بلکہ ہوا اس کے پچھلے حصے سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تھی، اسی سے یہ آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ عجیب و غریب قصہ دے کر بنی اسرائیل کی کئی فرقوں میں بٹ گئے، تقسیم ہو گئے۔ ایک جماعت نے سامری سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہی تمہارا خدا ہے، لیکن موسیٰ راستہ بھول کر دوسری طرف چلے گئے ہیں۔ دوسری جماعت نے کہا کہ ہم سامری کی اس بات کی اس وقت تک تکذیب نہیں کر سکتے جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام حقیقت حال نہ بتائیں۔ ایک اور جماعت نے کہا، یہ سب شیطانی دھوکہ ہے، یہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک جماعت کے دل میں سامری کی بات اتر گئی اور اس نے سامری کی تصدیق کر کے اس کو اپنا خدا تسلیم کر لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ فساد کبیر دیکھا تو فرمایا، اے قوم، تم لوگ فتنہ میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، تم لوگ میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ قوم نے کہا، پھر بتلائیے موسیٰ علیہ السلام سے کو کیا ہوا؟ انہوں نے تو ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ 30 دنوں کے بعد وہ واپس آ جائیں گے، لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ تو قوم کے یہ وعدہ خلافی کیوں ہوئی؟ اب 40 دن پورے ہو رہے ہیں۔ قوم کے چند بیوقوفوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کا مقام بھول گئے، ان کی تلاش میں پھر رہے ہوں گے۔ اس طرح جب 40 دن پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فتنہ کی خبر دی جس میں ان کی قوم مبتلا ہو گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے غصہ اور افسوس کی حالت میں واپس آئے۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واپس آ کر
موسیٰ علیہ السلام سے وہ امور سرزد ہوئے جو قرآن میں تم نے پڑھی ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچے، اور تورات کی تختیاں جو سر پر اٹھائی ہوئی تھیں وہ پھینک دیں، جو کوہ طور سے لائے تھے نیچے رکھ دیا۔ پھر غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد ہارون علیہ السلام کا عذر قبول کیا اور اپنی ان غیر شعوری رقاب پر اللہ کی جانب میں توبہ و استغفار کیا۔ اس کے بعد سامری کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے جواب دیا، میں نے رسول کے نشان قدم کی مٹی اٹھا لی اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ اس سے آثار یاد پیدا ہو جائیں گے، بس میں نے اس کو بچڑے میں ڈال دیا، اور ایسے ہی میرے دل نے یہ بات مجھے سمجھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو جھڑکا اور فرمایا، اب تیری سزا یہ ہے کہ تو زندگی بھر یہ کہتا پھرے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، اور تیرے لیے ایک مدت مقرر ہے جس کے خلاف نہ ہوگا۔ اور دیکھ تو اپنے معبود کو جس نے کی تو نے پرستش کی ہے، جب ہم آگ میں جلائے جائیں گے پھر اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیں گے۔ اگر یہ خدا ہوتا تو ہم کو اس عمل پر قدرت نہ ہوتی۔ اس وقت بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو گئے، اور سب کو اس جماعت پر رشک آنے لگا جس کی رائے حضرت ہارون علیہ السلام کی رائے کے مطابق تھی۔ جب بنی اسرائیل کو اپنے گناہ عظیم کا احساس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ اے رب، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دے جس سے ہمارے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کام کے لیے بنی اسرائیل سے 70 نیک اور ممتاز لوگوں کا انتخاب کیا جو ان کے علم میں گسالہ پرستی سے بھی دور رہے تھے۔ ان کو لے کر کوہ طور پر پہنچے تاکہ ان کی قبول توبہ کے بارے میں عرض کریں۔ جب یہ کوہ طور پر پہنچے ہیں، زمین پر ایک زلزلہ آیا جس سے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی شرمندگی ہوئی۔ اللہ کی جناب میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، اگر آپ ان کو ہلاک کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس وفد کے آنے سے پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک فرما دیتے۔ کیا ہم سب کو اس لیے ہلاک کرتے ہیں کہ ہم میں کچھ بیوقوفوں نے گناہ کیا ہے؟ اس زلزلے کی وجہ یہ تھی کہ اس وفد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحقیق و احتیاط کے باوجود کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے جو پہلے گسالہ پرستی میں مبتلا تھے۔ ان کے دلوں میں بچھڑے کی عظمت اور بڑائی بیٹھی ہوئی تھی۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا و فریاد کے جواب میں ارشاد ہوا، میری رحمت تو سب کو شامل ہے، اور میں عنقریب لکھ دوں گا اپنی رحمت کا پروانہ ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ عطا کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اتباع کرتے ہیں اس رسول امی کا جس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار، میں نے آپ سے اپنی قوم کی توبہ کے بارے میں عرض کیا تھا، آپ نے جواب میں رحمت کی عطا میری قوم کے علاوہ دوسری قوم کے متعلق ارشاد فرمایا، تو پھر آپ میری پیدائش کو اس نبی امی کی امت مرحومہ میں رکھ دیتے تو اچھا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہونے کا ایک طریقہ بیان کیا کہ ان میں سے ہر شخص اپنے متعلقین میں سے باپ بیٹے جس سے ملے اس کو تلوار سے قتل کر دے، اسی جگہ پر جہاں یہ گسالہ پرستی کا گناہ کیا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھی جن کا حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ تھا اور جن کو نیک اور صالح سمجھ کر ساتھ لے لیا تھا، مگر حقیقت میں ان کے دل میں گسالہ پرستی کا جذبہ جو ہے وہ موجود تھا، وہ بھی اپنے دل میں نادم اور تائب ہو کر گئے اور اس شدید حکم پر عمل کیا جو ان کی توبہ ہونے کے لیے بطور کفارہ نافذ کیا گیا تھا۔ اور جب سب نے یہ عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے قاتل و مقتول دونوں کی خطا معاف فرما دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ارض شام کی طرف چلے گئے۔ وہاں ایک ایسے شہر پر پہنچے جس پر قوم جبارین کا قبضہ تھا، جن کی شکل و صورت اور قد و قامت بھی ہیبتناک تھی۔ ان کے ظلم و ستم اور طاقت و قوت کے عجیب و غریب قصے قوم کو معلوم ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے، مگر بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ، اس شہر میں تو بڑے ظالم لوگ ہیں جن کے مقابلہ کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہم تو اس شہر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ جبارین وہاں موجود ہیں۔ ہاں، وہ یہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم اس شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں دو آدمیوں نے جن پر اللہ کا انعام ہوا تھا تمام قوم سے کہنے لگے، اے قوم، اللہ کے نام پر شہر کے دروازے تک تو پہنچو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو غلبہ دے گا، اور اللہ پر اعتماد کرو۔
جب کہ تم ایمان لا چکے ہو۔ تو اس روایت کے راوی جو ہیں وہ یزید بن ہارون سے پوچھا گیا ان دو آدمیوں سے مراد کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قوم جبارین میں شمار کرتے تھے جو اس شہر سے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ان دونوں نے بنی اسرائیل پر اپنی قوم کا رعب طاری دیکھ کر کہا کہ ہم اپنی قوم کے حالات سے خوب واقف ہیں، تم ان کے ڈھیل ڈول اور ان کی بڑی تعداد سے ڈر رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ ان میں دل کی قوت بالکل نہیں اور نہ مقابلہ کرنے کی ہمت ہے۔ تم ذرا شہر کے دروازے تک تو چلو تو خود دیکھ لینا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں گے اور تم ان پر غالب ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر بھی بنی اسرائیل آمادہ نہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہایت کوڑا جواب اس بدتمیزی کے ساتھ دیا، اے موسیٰ، ہم تو اس شہر میں اس وقت تک ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ جبارین وہاں موجود ہیں، اگر پھر بھی ان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا رب جو ہے جا کر ان سے لڑے۔ اذهب انت وربك فقاتلا ها هنا قاعدون۔ یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر قدم پر قوم کی سرکشی اور بے ہودگی کا مشاہدہ کرتے آ رہے تھے، مگر صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن اس وقت ان کے اس بیہودہ جواب سے بہت شکستہ اور غمگین ہو گئے اور ان کے لیے بد دعا کی اور ان کے حق میں فاسقین کے الفاظ استعمال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس قوم کو فاسقین ہی کے نام سے یاد کیا اور اس ارض مقدسہ سے 39 لوگوں کو سال کے لیے محروم کر دیا۔ ایک کھلے میدان میں ان کو ایسا قید کر دیا کہ صبح و شام تک چلتے رہتے، پھر دیکھتے کہ اسی جگہ جہاں سے چلے تھے اسی جگہ پر موجود ہیں، اور موجانہ طور پر سخت گرمی میں، یعنی ان کو ایک تو من و سلوہ کی غذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی، سخت گرمی میں ان کے اوپر سایہ کر دیا، اور پھر موجانہ طور پر ان کے کپڑے نہ میلے ہوتے تھے نہ پھٹتے تھے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مربع پتھر دیا گیا تھا جس پر لاٹھی مارنے پر 12 چشمے پھوٹے تھے جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں متعین کر کے تقسیم کیے گئے تھے، اور جب بھی یہ لوگ کسی مقام سے نقل فرماتے اور دوسری منزل پر قیام کرتے تو موزانہ طور پر اس پتھر کو وہی پاتے۔ اب دیکھیں یہاں تصور کریں کہ یعنی اس قصے کو سورہ شعراء میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور پھر اس کے علاوہ اس قصے کو سورہ اعراف میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، جب رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا سورہ اعراف کی ورس نمبر 141 میں ہے، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یعنی یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر اس کے اوپر ہم نے مکمل کی 10 راتیں، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے رب کائنات سے ملاقات کے لیے گئے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہا کہ میرے پیچھے ان کا خیال رکھنا، ان کی اصلاح کا، اور یہ خیال رکھنا کہ یہ کہیں فساد نہ شروع کر دیں، فساد کے راستے پر نہ چل پڑیں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَاعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رب میں تیری تجلی کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ اس پہاڑ کو دیکھو، اگر تمہاری نظر اس پہاڑ پر ٹھہر گئی تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ تو پھر اب آگے دیکھیں کہ اگلی یہاں اس میں بہت ساری تفصیل ہے، لیکن آگے جا کے پھر کہا کہ وَاتَّخَذَ، آیت نمبر 148 میں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ أُولِيِّهِمْ حِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ اس میں یہ آتا ہے کہ یعنی یہ جو سامری تھا، اس
کو انہوں نے تمام اپنے زیورات دے دیے، تو اس زیورات سے پھر ہیلی زینت کے سامان کو کہتے ہیں جو عورتیں پہنتی ہیں، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان نے جو اپنی ساری یعنی زیور تھا وہ اس کو دے دیا، تو اس سے اس نے پھر وہ بچھڑا بنایا تھا۔ تو آگے دیکھیں کہ پھر کہا کہ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا، واپس آئے، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہاں جب واپس آئے تو اپنے بھائی کو سر سے پکڑا، زور سے اپنی طرف بالوں سے کھینچا اور کہا کہ یعنی آپ لوگوں نے میرے پیچھے بہت برا کام کیا، تو کیا تم نے بچھڑے کو جو ہے وہ اپنا معبود بنا لیا؟ تو آپ دیکھیں کہ پھر یہاں ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں جائے، یہ نہ دیکھو کہ میں جو ہے میں کمزور تھا اور یہ لوگ میرے قتل کے در پہ تھے، اور یہاں اب میرے دشمنوں کے سامنے ایسا نہ کریں، اور نہ ہی آپ یہ سمجھیں کہ میں ظالم لوگوں میں سے ہوں۔ پھر آپ نے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی اور کہا کہ یا رب مجھے بھی معاف فرما دے اور میرے بھائی کو بھی معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، تو جو ہے وہ رحمت کرنے والا ہے۔ تو اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے چلے گئے، پیچھے کیا ہوا؟ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور پھر یعنی سامری نے کہا لو اپنے زیورات، یعنی تو اب دیکھیں نا کہ جب کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے، زلزلہ ہوتا ہے، طوفان ہوتا ہے، کہ آگ، تو چند چیزیں آپ ساتھ اپنے لے کے جاتے ہیں۔ تو یہاں سامری نے کہا لو اپنے زیورات، میں تمہیں الہ بنا کے دوں گا۔ تو جس بات کی طرف تو انہیں سامری نے انہیں دعوت دی، تو اس طرف فوراً چلے گئے اور سارے زیور جو ہے اس کے سامنے ڈال دیے۔ اب یہاں دیکھیں کہ انسان کی عقل کو خطاب ہے کہ انسان جو ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے، اس کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، دعا، رحمت، بخشش۔ اور پھر یہاں ایک ہمارے لیے بڑا درس یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کہ دیکھیں کہ آپ نے پہلے اپنے بھائی کے داڑھی کے بال کھینچے اور سر کے بال، اور پھر جب انہوں نے اپنی یعنی عذر پیش کیا تو اس وقت پھر ان کے لیے دعا کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان اگر اس کو کوئی پرابلم ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، اپنے ساتھی کے ساتھ کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی اس طرح کا واقعہ ہو، تو جب وہ اپنا عذر پیش کر دے اور سچائی آپ کے سامنے آ جائے تو پھر اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اس کی تفصیل یعنی سورہ اعراف کی 90، 91، 92، 93 اور پھر سورہ طٰ میں بھی موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ مومن بھائی سے بھی بڑی سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن کپڑے پھاڑے جا سکتے ہیں، لیکن حق واضح ہو جائے تو فوراً ہر چیز جو ہے اس کو ختم کر کے اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو اب دیکھیں پھر آدمی کو اپنا دل صاف کر لینا چاہیے، اپنا یعنی ہر چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جانا چاہیے اور اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو اب دیکھیں کہ اس قصے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قوموں کو بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، لیکن جب انسان یا قوم ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتی تو رب کائنات پھر ان کو سزا دیتا ہے، جس طرح کہ یہاں بنی اسرائیل کے لوگوں نے بھی رب کائنات نے بار بار انہیں نعمتیں عطا کی، لیکن انہوں نے نعمت کی قدردانی نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ ہے ہمارے لیے اہم یہاں اس آیہ کریمہ میں کہ توحید جو ہے یہ بنیاد ہے، ہماری توحید مطلوب و مقصود ہے، اور اس لیے یہاں موسیٰ علیہ السلام
آپ دیکھیں کہ صرف اللہ کی خاطر وہ غصے میں آئے تھے، ورنہ وہ ایک نبی تھے، یعنی اپنی ذات کی خاطر نہیں انہوں نے یہ سارا کیا تھا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کیا تھا۔ اور ہمیں اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جب یعنی ایک طرف اللہ کی اطاعت ہو دوسری طرف مخلوق کی، تو پھر اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جتنے بھی لوگ اس مجلس میں شامل تھے آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کو امن کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور تمام انسانیت کو امن عطا فرمائے، اور ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آیت نمبر 52 سے اس سورہ بقرہ کو مکمل کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔